کل شام کو عصر کی نماز کے وقت میں جب مسجد سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص، ایک انکل جو وہاں ریگولر نماز پڑھنے آتے ہیں، اپنے تقریباً 8-9 سال کے بچے کو بری طرح ڈانٹ رہے ہیں۔ میں پاس گیا، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ اس بچے کو میں کتنے عرصے سے سمجھا رہا ہوں لیکن ابھی بھی یہ سنت پر ٹھیک سے عمل نہیں کرتا اور گناہ گار ہو رہا ہے۔ میں نے کہا انکل ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ یہ ابھی بھی اپنے بائیں پاؤں میں جوتی جو ہے پہلے پہنتا ہے، دائیں پاؤں میں بعد میں پہنتا ہے، کبھی دیکھ لیتا ہے اور کبھی نہیں دیکھتا۔ یہ تو بڑی گناہ کی بات ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے ان کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری بات سنی نہیں۔ میں نے کہا چلے میں اس پہ ایک ویڈیو بناتا ہوں۔ سرکار کل عالمین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذاتی شغف تھا اور عمومی عمل یہ تھا کہ آپ علیہ السلام پہلے دائیں پاؤں میں جوتا پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح کبھی کوئی کرتا پہننا ہے تو کپڑے پہننے ہیں تو پہلے دائیں طرف سے کرتا مبارکہ پہنا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کا ذاتی عمل تھا جو کہ یقیناً ہمارے لیے سنت کی حیثیت رکھتا ہے اور بہت ہی قابل احترام ہے، اور اگر ہم اس بات پر عمل کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی سنت پر تو یقیناً ہمارے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ لیکن اس کا آپ علیہ السلام نے حکم نہیں دیا کہیں پہ کہ لازمی ایسا ہی کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں بھی کرتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن اگر کرتا ہے اور آپ علیہ السلام کی محبت میں کرتا ہے تو یقیناً اس کا بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ اور حکم کی بات یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے فرما رہے تھے کہ جب بھی اپنا جوتا پہنو تو پہننے سے پہلے اس کو جھاڑ لو، کہیں خدا نہ خواستہ اس میں کوئی موذی جانور یا کوئی کیڑا نہ ہو جو آپ کو کاٹ لے اور نقصان پہنچا دے۔ تو وہاں سے ایک بدو گزرا جو کہ غیر مسلم تھا، اس نے بات سن لی آپ علیہ السلام کی۔ تو اگلے دن صبح اٹھ کے جب وہ جوتا پہننے لگا تو اسے یاد آیا کہ مسلمانوں کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو اس نے جب اپنا جوتا جھاڑا جو کہ کچا دور تھا، کچی زمین مٹی ہوتی تھی، تو اس کے جوتے میں سے ایک سانپ نکل آیا۔ تو وہ شخص اتنا حیران ہوا کہ یار جس نبی علیہ السلام کی ایک بات پر عمل کرنے سے میری جان بچ گئی، اگر آج میں بے دھیانی میں جوتا پہن لیتا اور نہ جھاڑتا تو یقیناً میری موت ہو جاتی۔ تو وہ اس بات کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ علیہ السلام کی ہر سنت میں بنی نوع انسان کے لیے فائدے ہی فائدے ہیں۔ لیکن کھانے پینے کے معاملات میں آپ علیہ السلام کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی کھانا ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کا حکم دیا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں نے ایک منت مانی تھی اور میری وہ منت پوری ہو گئی، لیکن منت میں نے یہ مانی تھی کہ اگر میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اپنا پیشاب خود پیوں گا۔ لیکن اب الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو کیا ابھی بھی مجھے وہ اپنی منت پوری کرنی پڑے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ سے سادہ پانی پی لیجیے تو آپ کا وہ پیشاب پینے والی منت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صحابی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ اب اتنے سارے صحابہ کے بیچ میں ان صحابی نے اپنی خفت اور شرمندگی مٹانے کے لیے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دایاں ہاتھ تو کام ہی نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام کی مبارک زبان سے کلمات جاری ہوئے کہ اچھا اگر نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، پھر نہ ہی کرے کبھی۔ وہ صحابی بتاتے ہیں کہ ساری زندگی میرا دایاں ہاتھ کبھی کام ہی نہیں کیا اور میرے منہ تک وہ جاتا ہی نہیں تھا، میں کچھ کھانے لگتا تھا، یعنی کہ اس قدر سخت وعید ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ کو میں نے یہ میسیج دینا تھا کہ جن باتوں میں آپ علیہ السلام کا حکم ہے ہمیں ان باتوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ان کے لیے تھوڑی سختی بھی کرنی چاہیے کہ بچے یا ہم لوگ کوئی بھی گناہ کی طرف نہ جائیں۔ لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے ہر بات کے پیچھے تو یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے، بجائے اس کے ہمیں آپ علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتوں کو بہتر انداز میں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تاکہ ان کو آپ علیہ السلام کے مبارک ذات سے بہت زیادہ پیار ہو۔ آپ علیہ السلام کی جو بھی اچھی باتیں ہیں ہم ان سب کو اپنے بچوں کے سامنے رکھیں تاکہ آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کی جو بہترین نمونہ ہے ہم سب کے لیے وہ سب کے سامنے ہے اور ہمارے بچوں کو آپ علیہ السلام کے مبارک ذات سے زیادہ پیار ہو اور وہ محبت سے یہ سب کام کریں اور آپ علیہ السلام کی تمام سنتوں کو اپنا کر آپ علیہ السلام جیسا ہی طرز زندگی کو اپنائیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لیکن اگر کوئی بھی شخص اس پہ عمل کرتا ہے تو ثواب آپ کو بھی ملے گا۔